السلام علیکم۔ اس نے نظریں گھما کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ ایک سادہ سی نشست گاہ تھی جہاں وہ بالکل آزادی کے ساتھ مہمان کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے لیے یہ تبدیلی خاصی حیرت انگیز تھی۔ کراچی کی جیل سے فرار کی ناکام کوشش کے بعد وہ جن لوگوں کی حراست میں چلا آیا تھا، انہوں نے اگرچہ اس سے کوئی بدسلوکی نہیں کی تھی اور کھانے پینے سمیت آرام وغیرہ کا بھی پورا خیال رکھتے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اسے اس بات کا بھرپور احساس رہا تھا کہ وہ ان کی قید میں ہے۔ اسے کراچی سے لاہور لاتے ہوئے بے شک اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں لگائی گئی تھیں، لیکن اسے اندازہ تھا کہ اس کے ارد گرد موجود لوگ اس کی طرف سے پوری طرح چوکنا ہیں، اور جیسے ہی وہ ان کی مرضی سے ہٹ کر حرکت کرنے کی کوشش کرے گا، وہ حرکت میں آ جائیں گے۔ ویسے وہ ایسا کوئی ارادہ رکھتا بھی نہیں تھا، اور بلی کے تھیلے سے باہر آنے تک خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اتنا اندازہ البتہ اس نے لگا لیا تھا کہ وہ جن لوگوں کے درمیان گرا ہوا ہے، ان کا تعلق پاکستان کے کسی نہ کسی خفیہ ادارے سے ہے، جب بھی تو وہ اتنی آسانی سے اسے جیل حکام کی رضامندی کے ساتھ وہاں سے نکال کر لے آئے تھے۔ اب وہ منتظر تھا کہ ان کی اس مہربانی کا مقصد سامنے آ جائے۔ اسے کراچی سے سڑک کے راستے لاہور لایا گیا تھا، اور یہ سفر ایک ایسے بند ٹرک میں طے ہوا تھا جس کے اندر کھانے پینے، آرام کرنے سے لے کر ہر طرح کی سہولت میسر تھی، اور انہیں راستے میں کسی ہوٹل وغیرہ میں نہیں رکنا پڑا تھا، یہاں تک کہ ٹرک کے بند کیبن میں باتھ روم کی سہولت بھی موجود تھی۔ اس سفر کے اختتام پر اسے بتا دیا گیا تھا کہ وہ اب لاہور میں ہے۔ پھر اسے چند گھنٹے آرام کا موقع دینے کے بعد اس جگہ پہنچا دیا گیا تھا جہاں وہ ایک نشست گاہ میں بیٹھا ایسا محسوس کر رہا تھا کہ جیسے پہلے سے طے شدہ کسی میٹنگ میں شرکت کے لیے آیا ہے۔ السلام علیکم دوست، امید ہے تمہیں میرے انتظار میں زیادہ دیر بور نہیں ہونا پڑا ہوگا۔ نشست گاہ میں بیٹھے اسے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک شخص دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اور اس سے بڑے دوستانہ انداز میں بولتا ہوا قریبی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے جواب دینے سے پہلے آنے والے کا جائزہ لیا۔ وہ دراز قامت کا خوش شکل اور جوان آدمی تھا جس کے نقوش میں نرمی کا تاثر پایا جاتا تھا۔ ایک قیدی کے لیے یہ بات قطعی غیر اہم ہوتی ہے کہ وہ بور ہو رہا ہے یا نہیں۔ مختصر سے جائزے کے بعد اس نے رکھائی سے جواب دیا، قیدی؟ کس نے کہا ہے کہ تم یہاں قیدی ہو؟ نووارد نے حیرانی کا اظہار کیا۔ یعنی میں یہاں سے باہر نکل کر کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہوں؟ اس نے جانچتی ہوئی نظریں اپنے مقابل کے چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا۔ شور، تمہیں یہاں ایک معاملے پر بات چیت کے لیے بلایا گیا ہے۔ اگر تم نہ چاہو تو گفتگو کیے بغیر بھی یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس کمرے سے لے کر باہر مین گیٹ تک کوئی تمہارا راستہ نہیں روکے گا۔ اس نے بھرپور اعتماد سے جواب دیا، جس پر وہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ اس نے جس انداز میں یہ بات کہی تھی، اس سے ظاہر تھا کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، اور وہ واقعی یہاں سے نکل کر باہر جانے کے لیے آزاد ہوگا۔ لیکن اس پر یہ واضح نہیں تھا کہ وہ یہاں سے نکل کر کہاں جائے گا۔ وہ بالکل خالی جیب تھا، اور لاہور میں اس کا ایسا کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں تھا جس کے گھر وہ پناہ لے سکے۔ ہاں، اپنی تربیت کے بل بوتے پر اس کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ کسی کی جیب کاٹ کر یا بزور طاقت رقم حاصل کر لے اور آگے کے لیے بھی اپنی راہیں بناتا چلا جائے، لیکن فی الوقت اس کے لیے ایسا کرنا بھی دشوار تھا کہ وہ جن کے اشارے پر سب کچھ تباہ و برباد کر ڈالنے کے لیے پاکستان آیا تھا، انہوں نے اس سے اپنا رابطہ ہی توڑ دیا تھا۔ دوسرے، اسے یہ تجسس بھی ہو چلا تھا کہ اتنی جد و جہد سے خود کو یہاں بلوانے والوں کا مقصد جان سکے، چنانچہ راستہ کھلا ملنے کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ مجھے کس معاملے پر بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے؟ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد اس نے دریافت کیا۔ میں تم سے جو بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لو تاکہ تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ اس نے ریموٹ کی مدد سے ایک طرف رکھا ٹی وی آن کر دیا۔ ٹی وی اسکرین پر ریاض انور کا چہرہ نظر آنے لگا۔ چہرے کے پس منظر میں کمرے کا جو ماحول تھا، اسے دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی انٹروگیشن سیل ہے، اور ریاض انور کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے تختہ مشق بنایا گیا ہے۔ ابھی وہ مشاہدے سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ریاض انور کا اعترافی بیان شروع ہو گیا۔ یہ بیان حقیقتاً ان سوالوں کے جوابات پر مشتمل تھا جو کوئی نادیدہ شخص اس سے کر رہا تھا، اور وہ صرف اس کی آواز ہی سن رہا تھا۔ اس بیان میں ریاض انور نے اعتراف کیا کہ اس کے راہ سے روابط ہیں،
اور وہ خطیر رقوم کے عوض را کی خواہش پر پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتا رہتا ہے۔ اس نے شہر میں ہونے والے حالیہ فسادات میں اپنے کردار کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ دہشت گردی کی اس کارروائی میں بھارت سے تربیت حاصل کر کے آئے ہوئے ایک نوجوان سلو نے منصوبہ سازی میں اس کی خاطر خواہ مدد کی تھی۔ سوالات پوچھنے والے نے تاریخ اور وقت کا حوالہ دے کر تصدیق چاہی تو ریاض انور نے اس کا بھی اعتراف کر لیا۔ دم بخود سے بیٹھے سلو پر اس اعتراف سے انکشاف ہوا کہ وہ پاکستان آمد کے فوراً بعد سے ہی نگرانی میں رہا ہے۔ بہرحال وہ خاموشی سے ٹی وی سکرین کی طرف متوجہ رہا۔ ویڈیو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ریاض انور سے مختلف اوقات میں حاصل کی گئی معلومات کو ایک ساتھ یکجا کر لیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ریاض انور نے اعتراف کیا کہ را کی خواہش پر ہی اس نے سلو کو وزیر اعلیٰ کے سیکیورٹی اسٹاف میں ملازمت دلوائی تھی، اور پروگرام یہ تھا کہ سلو کے ہاتھوں وزیر اعلیٰ کے مخالف سیاستدان کو قتل کروانے کے بعد اسے بھی موقع پر ہی ہلاک کر دیا جائے گا۔ البتہ سلو کو یہ جھانسا دیا گیا تھا کہ جب وہ اپنا کام مکمل کر لے گا تو اسے محفوظ راستے سے فرار کروا دیا جائے گا۔ را کا یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا تو سلو سے جان چھڑانے کے لیے متبادل منصوبہ اس طرح تیار کیا گیا کہ ریاض انور اپنے جن گنڈوں کو جیل سے فرار کروانے کی کوشش میں تھا انہی کے ذمہ سلو کا قتل بھی لگا دیا گیا، لیکن یہ کام اس طرح ہونا تھا کہ سمجھا جاتا کہ سلو فرار کی کوشش میں کسی سپاہی کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ سلو نے تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ یہ سب سنا اور اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا، یہاں تک کہ ویڈیو لگانے والے نے آف کا بٹن دبا کر سکرین کو تاریک کر دیا اور اسے متوجہ کرنے کے لیے آہستہ سے کھنکارا۔ ریاض انور کی زبانی اس منصوبے کا علم ہونے پر ہم نے جیل حکام کو اعتماد میں لے کر خود ایک متبادل منصوبہ تیار کیا اور اپنے کچھ آدمی قیدیوں کے روپ میں تمہارے آس پاس پھیلا دیے۔ ان آدمیوں کی وجہ سے ایک طرف ہم تمہاری جان بچانے میں کامیاب ہوئے تو دوسری طرف جیل انتظامیہ نے بھی خطرناک مجرموں کے فرار کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ وہ متوجہ ہوا تو مقابل نے اسے آگاہ کیا۔ بڑی مہربانی، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تم کون ہو اور مجھ پر تمہاری مہربانی کا کیا مقصد ہے۔ وہ شوق کی کیفیت سے نکلا تو اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے مخصوص بے باک انداز میں سوال کیا۔ میں تمہاری یہ الجھن دور کر سکتا ہوں۔ میرا نام عادل خان ہے اور میں پاکستان کے ایک خفیہ ادارے کے لیے خدمات انجام دیتا ہوں۔ اپنے ادارے کی کوششوں کے ذریعے ہی ہمیں تمہارے بارے میں علم ہوا تھا اور ہم نے پاکستان میں قدم رکھتے ہی تمہیں اپنی خفیہ نگرانی میں لے لیا تھا۔ میرے پاس تمہارے پاکستان میں گزرے ایک ایک دن کی تفصیل موجود ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستان آنے کے بعد تم کب ریاض انور سے ملے، کس طرح تم نے ڈپارٹمنٹل سٹور میں بم بلاسٹ کی کوشش کی، کیسے وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی فورس میں شامل ہوئے اور کس طرح جیل سے فرار کی اسکیم کا حصہ بنائے گئے۔ اس کے علاوہ بھی مجھے تمہارے بارے میں چھوٹی بڑی بہت سی تفصیلات کا علم ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ تمہارے پاکستان آنے سے قبل ہی تمہارا کیس مجھے سونپ دیا گیا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ را کے سورماؤں نے ایک معصوم پاکستانی بچے کی برین واشنگ کر کے اسے دہشت گرد میں تبدیل کر دیا ہے اور ہمارے شہری کو ہمارے ہی خلاف استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ اس کیس کے انچارج کی حیثیت سے مجھے تمہارے سلسلے میں مکمل اختیار حاصل تھا۔ میں چاہتا تو تمہیں پاکستان کی زمین پر قدم رکھتے ہی شوٹ کر دیتا، ڈپارٹمنٹل سٹور میں بم رکھنے کے الزام میں گرفتار کروا دیتا، یا وزیر اعلیٰ کے ہاں تقریب میں دہشت گردی کے الزام میں پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیتا۔ کچھ نہیں تو ریاض انور کے منصوبے کے مطابق جیل سے فرار کے موقع پر تمہارا قتل ہو جانے دیتا، لیکن میں نے ہر جگہ اور ہر موقع پر نہ صرف تمہیں ڈھیل دی بلکہ پوری کوشش کی کہ تمہاری زندگی کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن کیوں؟ اس نے اچانک مداخلت کرتے ہوئے تسلسل سے بولتے ہوئے عادل خان سے پوچھا۔ میرے پاس اس کی بہت سیدھی اور صاف وجہ تھی۔ ایک مسلمان اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں قدرتی طور پر تمہارے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہوں۔ میرے لیے پل بھر میں تمہاری زندگی کا چراغ گل کر دینا مشکل نہیں تھا، لیکن میں ان والدین کی آنکھوں میں جلتے خوشی کے دیپ نہیں بجھانا چاہتا تھا جو برسوں سے اپنے بیٹے کی جدائی کا غم سہتے وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو چکے تھے اور اب اس بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر پھر سے جی اٹھے تھے۔ دوسرے یہ کہ میرے نزدیک اصل مجرم تم نہیں بلکہ وہ ہیں جنہوں نے ایک معصوم بچے کے کورے کاغذ جیسے ذہن پر نفرت کی تحریر نقش کی۔
تم تو خود مظلوم تھے کہ تم سے تمہارا اصل چھین کر تمہارے ہاتھوں میں ہتھیار تھما دیے گئے تھے۔ میری خواہش تھی، بلکہ ہے، کہ تمہارے دل و دماغ پر لکھی نفرت کی اس تحریر کو مٹا کر تمہیں تمہارا اصل لوٹا سکوں، تاکہ آنے والے کل میں تمہیں دہشت گرد سلو کی بجائے محب وطن سلیم کے نام سے یاد رکھا جائے۔ عادل خان، جو دراصل شہریار تھا، بولتے بولتے تھوڑا سا جذباتی ہو گیا۔ اور اگر آپ مجھے وہ نہ بنا سکے جو چاہتے ہیں، پھر؟ سلو نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ پھر مجبوری ہوگی۔ ناسور بن جانے پر بعض اوقات انسان اپنے جسم کا ہی کوئی عضو کاٹ ڈالنے پر راضی ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے اس عضو سے بہت محبت بھی ہوتی ہے اور اس کی ضرورت بھی، لیکن باقی جسم کو بچانے کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑتا ہے، چاہے باقی ساری زندگی ادھورے پن کا دکھ دل میں کچوکے لگاتا رہے۔ اس نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا تو سلو کچھ دیر کے لیے خاموش ہی ہو گیا، لیکن یہ خاموشی زیادہ طویل نہیں تھی۔ اس نے ایک بار پھر لب کھولے اور اعتراف کیا، آپ نے اس ویڈیو میں جو کچھ دکھایا اور سنوایا وہ میرے لیے زیادہ انوکھا نہیں ہے۔ مجھے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پکڑے جانے پر ہی شک ہو گیا تھا کہ اگر ادھر ہمارا کوئی ہمدرد ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ بعد میں جیل میں جو کچھ ہوا، اس پر بھی میں نے یہاں لائے جانے تک بہت سوچا، اور یہی سمجھ میں آیا کہ راہ والوں نے مجھے چونا لگا دیا ہے۔ میرے دل میں ان کے لیے بڑا غصہ بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ایک دم سے محب وطن پاکستانی بن جاؤں اور باقی کی زندگی پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے گزاروں گا۔ سوری صاحب، چاہے آپ کو برا لگے، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے دل میں بڑے شکوے ہیں۔ اگر یہ کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ ہم غریب عوام کے لیے کچھ کرنے والے ہوتے تو مجھے اپنے زندگی کے اتنے سال وہاں بھارت میں نہیں گزارنا پڑتے، اور پھر نہ وہ لوگ مجھے دہشت گردی کی ٹریننگ دیتے، نہ ادھر میرے ماں باپ رو رو کر خوار ہوتے۔ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں صاحب کہ میں آپ کی خواہش کے مطابق کبھی اچھا پاکستانی نہیں بن سکتا۔ اب یہ آگے آپ کی مرضی ہے کہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا نہیں۔ گولی مارنے کا ارادہ ہے تو ماریں، ایسی چیزوں سے مجھے ڈر نہیں لگتا، اور میں وہی بولتا ہوں جو سچ ہے۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں شہریار سے بھی بڑھ کر صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے اس انداز پر شہریار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ خوشگوار لہجے میں بولا، مجھے تمہاری یہ صاف گوئی پسند آئی سلیم۔ میں انسانی نفسیات کو سمجھتا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے جیسا شخص اتنی آسانی سے ایک دم تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس وقت تم مجھ سے سچ کہنے کے بجائے یہ کہتے کہ تمہارے دل میں اچانک اپنے وطن کی محبت جاگ گئی ہے اور تم وطن کی خاطر تبدیل ہونے کو تیار ہو، تو میں کبھی یقین نہیں کرتا، بلکہ یہی سوچتا کہ تم اپنی جان بچانے کی خاطر مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ سچ نے میرے دل میں تمہاری قدر و قیمت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ شکریہ، اب آگے بولیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے بے نیازی سے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ برسرے مطلب آیا۔ کیسی ڈیل؟ سلو نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مجھے بھارت میں ایک مشن پر جانا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مشن میں تم میرے معاون کی حیثیت سے میرے ساتھ چلو۔ مجھے اپنے مشن کے لیے بہادر اور جرأت مند شخص کے ساتھ کی ضرورت ہے، جو کہ تم ہو، لیکن یہ تمہیں ساتھ لے جانے کی واحد وجہ نہیں ہے۔ بہادروں کی میرے اپنے ساتھیوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں تمہیں ان پر فوقیت صرف دو وجوہات کی بنا پر دے رہا ہوں۔ اول یہ کہ میں بھارتیوں کا تیار کیا ہوا ہتھیار انہی پر استعمال کر کے انہیں سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ تم کئی برس بھارت میں رہنے کی وجہ سے وہاں سے کافی حد تک واقف ہو، اس لیے زیادہ بہتر معاون ثابت ہوگے۔ وہاں گویا صاف گوئی کا مقابلہ ہو رہا تھا، جس میں وہ دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا آپ کا فائدہ، پر مجھے کیا فائدہ ہوگا کہ میں آپ کا ساتھ دوں اور اپنی جان مشکل میں ڈالوں؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے سلو نے اس سے پوچھا۔ جان تو تم اپنی مشکل میں ڈال ہی چکے ہو، یہاں سے باہر نکل کر دیکھو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے محفوظ ہو۔ تم ایک ایسے شخص ہو جو ریکارڈ کے مطابق جیل سے مفرور ہو، اور جس کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شدت سے تلاش ہے۔ اگر تم ملکی پولیس اور ایجنسیوں سے بچ نکلے تو تمہارے نام نہاد آقا تمہیں نہیں بخشیں گے۔ وہ تو پہلے ہی تمہارے خون کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں، اور تمہارے منظر پر آتے ہی تمہیں دوسری دنیا میں پہنچا دینے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے، کیونکہ تم ان کے لیے ایسا خطرہ ہو جو کبھی بھی ان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا ساتھ دینے میں تمہارا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تمہیں ایک پناہ گاہ میسر آ جائے گی۔
جہاں تم قانون نافذ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ راہ کے گرگوں سے بھی محفوظ رہو گے۔ یہاں رہ کر تمہیں اپنے حلیے میں خاطر خواہ تبدیلی پیدا کرنے کا موقع ملے گا، جس کے بعد تمہارے لیے آزادانہ نقل و حمل آسان ہو جائے گی۔ ہم تمہاری مالی معاونت بھی کریں گے، اور اگر تم میرے ساتھ میرے مشن میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تو تمہیں تمہارے کام کا باقاعدہ معاوضہ دیا جائے گا، اور جہاں تک میرا خیال ہے تمہارے لیے موجودہ حالات میں یہ پیشکش بہت مناسب ہے، کیونکہ تم جن عزائم کے ساتھ اور جن لوگوں کی پشت پناہی میں یہاں آئے تھے وہ تو اب تمہارے لیے اپنی حیثیت کھو بیٹھے ہیں۔ تم مانو یا نہ مانو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم پر یہ حقیقت کھل چکی ہے کہ بھارتیوں نے تمہیں محض اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہ تو وہ تمہارے ہمدرد ہیں اور نہ ہی انہیں اس بات سے کوئی مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ کیسا ظلم ہوا ہے۔ وہ جو کچھ بولتا رہا، سلو سر جھکائے اسے سنتا رہا کہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تمہارے لیے میرے پاس ایک اہم اطلاع یہ بھی ہے کہ تمہارے والدین کو ان کی جھگی سے نکال کر ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ کسی اندھے انتقام کی بھینٹ نہ چڑھ سکیں اور نہ ہی کوئی تم تک پہنچنے کے لیے انہیں استعمال کر سکے۔ تم جب چاہو گے ان سے تمہاری ملاقات کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تم جب تک میرے ساتھ رہو گے یہاں ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال اور کفالت ہوتی رہے گی۔ تھینک یو سر، یہ آپ نے مجھ پر سچ مچ بڑا احسان کیا ہے۔ سلو، جو اب تک کسی بات سے متاثر نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی زبانی اپنے والدین کی بابت سن کر چونک گیا اور اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ تمہیں تھینک یو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دونوں پاکستانی شہری ہیں اور ان کا تحفظ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کاش کے کھلے سمندر سے گرفتار ہونے والے غریب مچھیروں کو بھی آپ لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے تو میرے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا۔ اب میں چاہوں بھی تو نارمل لائف نہیں گزار سکتا۔ اس کے لہجے میں طنز اور دکھ دونوں ہی تھے۔ تم سمجھو گے نہیں، لیکن یہ معاملہ بالکل مختلف ہے۔ کھلے سمندروں سے گرفتار ہونے والے ماہی گیروں کے سلسلے میں ہم بالکل بے بس ہیں۔ ان ماہی گیروں کو ہمیشہ اس الزام کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سمندری حدود کی خلاف ورزی کی تھی، حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جان بوجھ کر بھی بے گناہ ماہی گیروں کو کھلے سمندر سے گھیر کر لے جاتے ہیں۔ اب یہ ماہی گیروں کی قسمت پر منحصر ہوتا ہے کہ ارد گرد ہماری کوئی کشتی بوٹ وغیرہ موجود ہو تو انہیں مدد مل جاتی ہے، ورنہ وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ انہیں بے گناہ ثابت کر سکیں۔ تم اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تمہارے کیس میں ایک نئی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے تمہاری کم عمری کو دیکھتے ہوئے تمہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن یہ تمہاری اور ہماری خوش قسمتی تھی کہ تمہاری یہاں آمد سے قبل ہی ہمیں تمہارے بارے میں علم ہو گیا، اور وہ لوگ تم پر بہت سا وقت اور پیسہ خرچ کرنے کے باوجود تم سے اپنا کوئی ایک بھی کام نہیں نکلوا سکے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید ایسا اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ اور کام لینا چاہتا ہے، اور اگر اس کی یہی مرضی ہے تو میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گا آپ کے ساتھ انڈیا، اور ان ماں کے کو بتاؤں گا کہ سلو کی زندگی چھیننا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ جوش میں آ گیا، پھر خیال آنے پر پوچھنے لگا، آپ کس مشن پر ادھر جا رہے ہیں؟ تاج محل کو اڑانا ہے یا ممبئی کی دو چار مارکیٹوں میں بم بلاسٹ کرنا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں یا میرے ساتھی کوئی دہشت گرد نہیں ہیں جو بلا وجہ کسی کی املاک کو نقصان پہنچائیں یا بے گناہ انسانوں کا خون بہانے کا سوچیں۔ فی الحال میں تمہیں اپنے مشن کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کر سکتا، لیکن تم اتنا سمجھ لو کہ بھارتیوں نے ہماری ایک بہت ہی قیمتی شے پر قبضہ کر لیا ہے، اور مجھے اس شے کو واپس اپنے وطن لانا ہے۔ اس نے بہت سبھاؤ سے سلو کے سوال کا جواب دیا، جس پر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مجھ پر اعتماد نہیں ہے نا، اس لیے اصل بات گول کر دیا آپ نے۔ اعتماد انسان اپنے رویے سے وقت کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ ابھی تو تمہاری حیثیت ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے مفادات کی خاطر اجرت پر میرا ساتھ دے گا، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تم پر مکمل بھروسہ کر سکوں۔ ویسے بھی ہماری فیلڈ میں بلا ضرورت معلومات کو منتقل نہیں کیا جاتا، چاہے وہ شخص کتنا ہی با اعتماد اور مخلص کیوں نہ ہو۔ اس نے نہایت صاف گوئی سے جواب دیا، ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ آج سے میں آپ کا ملازم ہوں اور جو آپ حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا۔ سلو نے بھی بحث نہیں کی اور فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ دیٹس گڈ۔ تمہارا یہی رویہ رہا تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے میں کافی آسانی رہے گی۔
فی الحال تم آرام کرو اور ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرو جو تمہارا حلیہ وغیرہ تبدیل کرنے میں تمہاری مدد کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سلو بھی خودکار انداز میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مدِ مقابل میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ میرے خیال میں تمہیں یہ بتانے کی تو قطعی ضرورت نہیں ہے کہ اس عمارت سے باہر تمہارے لیے خطرہ ہے، اس لیے بلا اجازت یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے باہر کی طرف قدم بڑھانے سے قبل نہایت نرم لہجے میں سلو سے یہ الفاظ کہے۔ لہجے کی نرمی کے باوجود سلو تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ عملاً وہ ایک قیدی ہے جسے یہاں سے باہر جانے کی آزادی نہیں ہے۔ ناگواری کے احساس سے اس کے چہرے پر تاریک سایہ سا لہرا گیا۔ آپ تو مجھے میرے ماں باپ سے ملوانے والے تھے، اس نے ذرا تلخی سے دریافت کیا۔ مجھے اپنی ہر بات یاد ہے، تم فکر نہ کرو، ملاقات کا انتظام ہو جائے گا، اس نے جواب دیا اور باوقار قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلو جہاں کا تہاں کھڑا رہا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ اسے پکار سکتا یا کوئی اور سوال کر پاتا۔ بڑے دکھ کی بات ہے لنڈا ڈارلنگ، میں نے تم سے اتنا چھوٹا سا کام کہا اور تم نے ابھی تک نہیں کیا۔ میری مجبوری تھی کہ مجھے دبئی سے اچانک واپس پاکستان پہنچنا پڑا، ورنہ میں وہیں بیٹھے بیٹھے خود ہی اپنا مسئلہ حل کر لیتا۔ چودھری کے لہجے میں خفگی تھی۔ ناراض نہ ہوں چودھری صاحب، میری بھی خواہش تھی کہ آپ کے کام آتی، لیکن مجبوری نے میرے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ لنڈا نے اپنی لوچدار آواز میں معذرت خواہانہ لہجے میں اپنی مجبوری کا رونا رویا۔ تمہاری کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ تم نیو یارک میں بیٹھی ہو اور تمہاری کتنی پہنچ ہے، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ کشور اور آفتاب تو کیا، اگر میں تم سے امریکہ کے صدر کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی خواہش کرتا تو تم معلوم کر سکتی تھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایسا کرنا چاہو۔ وہ سچ مچ خفا تھا۔ نیو یارک والے اپارٹمنٹ میں کشور اور آفتاب کی ہلاکت کا منصوبہ ناکام ہونے پر وہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا اور اس کے امریکہ میں داخلے کا راستہ بھی ایک طرح سے بند ہو گیا تھا۔ نیو یارک پولیس کی مستعدی کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ اگر اس نے مستقبل قریب میں نیو یارک کا رخ کیا تو دھر لیا جائے گا۔ الفا نے بھی فی الحال اس کے ادھر کا رخ کرنے پر پابندی لگا دی تھی اور مقامی معاملات سنبھالنے پر زور دیا تھا، اس لیے وہ بالکل بند کر رہ گیا تھا۔ البتہ لنڈا کے توسط سے اسے اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ آفتاب اور کشور اب نیو یارک کے اس اپارٹمنٹ میں نہیں رہتے جہاں انہیں قتل کروانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے دل میں بھڑکتی آتش انتقام اس اطلاع پر مزید بھڑک اٹھی تھی اور اس نے لنڈا سے درخواست کی تھی کہ وہ ان دونوں کا پتہ چلانے کے ساتھ کسی دوسرے گینگ سے معاملات طے کروانے میں اس کی مدد کرے۔ لنڈا نے اس وقت تو اس کی بات خاموشی سے سن لی تھی، لیکن کئی دن گزر جانے کے بعد بھی اس کا رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ چنانچہ چودھری نے خود اس سے رابطہ کر کے شکوہ شروع کر دیا۔ آپ نے تو مجھے بہت اونچی چیز بنا دیا چودھری صاحب، اب میری اتنی بھی زیادہ پہنچ نہیں ہے، اور اگر میں تھوڑی بہت کوئی حیثیت رکھتی بھی ہوں تو وہ اپنے ان بڑوں کی وجہ سے جنہوں نے سختی سے مجھے آپ کے ذاتی معاملات سے الگ رہنے کا حکم دے رکھا ہے۔ میرے لیے حکم ہے کہ میں تنظیمی معاملات کے علاوہ آپ سے کسی اور معاملے میں ڈیلنگ نہ کروں، ورنہ تنظیم میں میری اپنی پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اتنی سخت احکامات کے بعد میں کیسے آپ کی خواہش پوری کر سکتی ہوں؟ اوپر والوں کی نظر میں معطوب ہونے کے بعد تو میرا کہیں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا۔ چودھری کے شکوے کے جواب میں اس نے اپنی صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیں، جسے سن کر چودھری بل کھا کر رہ گیا۔ تم بڑوں کا رونا کیوں رو رہی ہو؟ صاف کہو کہ الفا نے تمہیں منع کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں تو میری زبان سے کہلوانا کیا ضروری ہے؟ وہ شخص ضرورت سے زیادہ مجھے اپنے دباؤ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسے سمجھا دو۔ میں اتنا بھی بے اختیار اور مجبور نہیں ہوں کہ اس سے دبتا ہی چلا جاؤں۔ یہاں کے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، اگر میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مثلاً اس کی دھمکی کے جواب میں لنڈا نے سرد مہری سے پوچھا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اپنے علاقے میں کتنا با اختیار ہوں۔ اگر میں ضد میں آ گیا تو تم میں سے کسی کی جنگل میں موجود افیون کے کھیتوں تک رسائی نہیں رہے گی۔ میں خود ہر شے پر قبضہ کر لوں گا۔ اس کے بعد میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے کہ میں اس افیون کو ڈائریکٹ کسی دوسری پارٹی کو بیچ دوں۔ تمہارے علاوہ بھی مارکیٹ میں دوسرے لوگ ہیں جو اس دھندے کو چلا رہے ہیں۔ جو مجھے تم سے مل رہا ہے وہ میں بغیر غلامی کے آزادی سے دوسروں سے حاصل کر لوں گا۔ اپنے تئیں اس نے بہت زوردار دھمکی دی تھی، جس پر اس کے خیال کے مطابق تنظیم کے کرتا دھرتا بل کھا کر رہ جاتے۔
یہ آپ کی خام خیالی ہے چودھری صاحب۔ یہاں لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ کسی شخص کو اپنے اوپر اتنا حاوی ہونے کا موقع دے دیں۔ کھیتوں میں کام کرنے والے اور وہاں نگرانی کے فرائض انجام دینے والے بے شک آپ کے لوگ ہیں، لیکن وہاں ٹیکنالوجی ہماری کام کر رہی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو محض ایک بٹن دبا کر سب کچھ تباہ کر سکتے ہیں، اور اس تباہی کے نتیجے میں آپ کے کئی قیمتی کارندوں کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا جنگل بھی جل کر بھسم ہو جائے گا۔ اس صورت میں آپ اپنے نقصان کا حساب لگا لیجئے۔ آپ ہماری طرف سے ملنے والے خطیر معاوضے کے علاوہ بھی بہت کچھ کھو بیٹھیں گے، جبکہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ ہم کہیں اور اپنا سیٹ اپ دوبارہ قائم کر لیں۔ دوسرے، آپ کبھی خواب میں بھی یہ مت سوچئے گا کہ آپ ہم سے بالا بالا ہماری افیون کا کسی دوسری پارٹی سے سودا کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر تو آپ شمالی پہلے نمبر پر تو آپ شمالی علاقہ جات اور افغانستان کے بیوپاریوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے، جو اپنے مقابل آنے والے کو کسی صورت برداشت نہیں کرتے۔ ہماری بات اور ہے، ہم اس بزنس پر چھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے طلب و رسد میں کبھی کمی نہیں آنے دی ہے، اس لیے ہم پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن آپ کو کوئی نہیں چھوڑے گا۔ دوسرے، جو افیون آپ کے ہاں کاشت کی جا رہی ہے، اس سے ہیروئن تیار کرنے کی ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس ہے۔ ہماری ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی اور اس افیون سے اس کوالٹی کی ہیروئن تیار نہیں کر سکتا جس کی مارکیٹ میں مانگ ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک بار سودا کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو اگلی بار کوئی آپ سے سودا نہیں کرے گا۔ ان سب حقائق کو اپنے سامنے رکھ کر آپ ذرا عقل کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا کہ آپ ہم سے ٹکر لینے کی پوزیشن میں ہیں بھی یا نہیں۔ چودھری کو سارا نفع نقصان بتاتے ہوئے لنڈا کے لہجے میں جو اجنبیت اور سرد مہری تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی اصل ہمدردیاں اور وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ اس سے محبت اور لگاوٹ سے بات کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی تنظیم کے مفادات پر اسے کسی بھی طرح ترجیح یا چھوٹ دے سکتی ہے۔ اس کے لب و لہجے نے چودھری کے جوش کے غبارے میں سوئی چبھو دی، اور وہ گھبرا کر بولا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو ڈارلنگ؟ میں تو بس غصے میں ایک بات کہہ گیا تھا، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہی میں تنظیم سے بغاوت کا سوچ سکتا ہوں۔ لیکن تنظیم کے بڑوں کا بھی تو فرض ہے کہ وہ اپنے لیے خدمات انجام دینے والوں کے مفادات کا خیال رکھیں۔ اگر ہم اپنے ذاتی مسائل کی طرف سے پرسکون ہوں گے تو تنظیم کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے۔ لنڈا کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر اس نے بہت تیزی سے پینترا بدل لیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تنظیم اپنے لیے کام کرنے والے ہر شخص کو اس کی خدمت کے بدلے میں نہایت معقول معاوضہ دیتی ہے، جس کے بعد اس پر کسی طرح کی ذمہ داری نہیں رہتی۔ دوسرے یہ کہ تنظیم کے لیے ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، اگر ہم ہر شخص کے ذاتی مسائل کے لیے بھاگ دوڑ کرنے میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں تو تنظیمی کام کب اور کیسے انجام پائیں گے؟ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک کاروباری تعلق ہے، اور یہ تعلق کسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ آپ ہماری شرائط کے مطابق کام کرتے رہیں اور جواب میں اپنی شرائط پیش کرنے کی زحمت نہ کریں۔ لنڈا اس سے جس لب و لہجے میں بات کر رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس نرم و گداز حسینہ کی بجائے ڈیوڈ یا الفا سے بات چیت کر رہا ہے۔ آج پہلا موقع تھا کہ لنڈا سے بات کرتے ہوئے وہ روب حسن کی بجائے دہشت سے پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ کول ڈاؤن ہنی، میں نے مان لیا ہے نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور میں غصے میں کچھ زیادہ ہی غلط سلط بول گیا ہوں۔ تم اس بات کو اب یہیں ختم کر دو۔ وہ اب باقاعدہ گھگیا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ سے دوستی کے ناطے میں بات ختم کر دوں گی، لیکن اب آئندہ کبھی آپ ایسا کچھ مت کہیے گا جس سے بغاوت کی بو آئے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور ہماری تنظیم جتنی طاقتور اور جدید ہے، کچھ بعید نہیں کہ ہماری لا علمی میں ہی ہماری گفتگو کا ریکارڈ ان تک پہنچ جائے۔ آپ نئے ہیں، یہاں کے لوگوں کا مزاج نہیں سمجھتے، لیکن میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آپ اپنی نادانی میں کسی بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ آپ کا جوان بیٹا یہیں نیو یارک میں رہتا ہے، اسے کچھ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ سنا ہے آپ کے ہاں تو جاگیر کے وارث کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وارث نہ رہا تو آپ کے بعد آپ کی جاگیر تو بیکار ہی چلی جائے گی۔ وہ اسے میٹھی چھری سے ذبح کر رہی تھی، ہمدرد اور دوست بن کر وہ سب کہتی جا رہی تھی جو کوئی دشمن ہی کہہ سکتا ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ اس بات کو جانے دو، اب تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس نے بہت زور دے کر لنڈا کو یقین دلایا۔ اوکے، ایز یو وش، اب مجھے اجازت دیں، پھر کبھی اچھے ماحول میں بات یا ملاقات ہوگی۔
لنڈا کے لہجے کی نرمی اور لوچ واپس لوٹ آئے اور اس نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ فون بند ہونے کے بعد چودھری بہت دیر تک ساکت سا بیٹھا رہا۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے ٹکرانے کی خواہش میں اسے ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی تھی، اور یہ تسلیم کرنا پڑا تھا کہ ان لوگوں کے اختیارات کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر بھی جانے کیوں وہ اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہو کر ایسی غلطی کر بیٹھتا تھا، اور اس دفعہ تو لنڈا نے اسے بہت ہی زیادہ خطرناک دھمکی دی تھی۔ چودھری مراد عالم شاہ اس کا وہ اکلوتا بیٹا تھا جس سے بہت خفا رہنے کے باوجود وہ بڑی محبت کرتا تھا، اور جانتا تھا کہ اولادوں میں واحد وہی ہے جو اس کے بعد اس کی جاگیر کا وارث قرار پا سکتا ہے۔ دوسرا بہزاد شاہ تو اپنی ذہنی پسماندگی کی وجہ سے کسی لائق ہی نہیں تھا، اور بیٹیوں کو وارث بنانے کا ان کے ہاں رواج نہیں تھا۔ اس کے حوالے سے دھمکی ملی تو اس کا دل اتنا بے قرار ہوا کہ فوراً ہی اس کا نمبر ملا بیٹھا۔ دوسری طرف سے فون مراد ہی نے اٹھایا، اور یہ جاننے کے بعد کہ دوسری طرف اس کا باپ موجود ہے، نہایت ادب سے سلام کرنے کے بعد اس کی خیر و عافیت دریافت کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں پتر، بس تیری فکر ہو رہی تھی اس لیے تجھے فون لگا لیا۔ وہ کیوں ابا جی، میں یہاں اچھا بھلا ہوں، پھر آپ کو میری فکر کس لیے ہو رہی تھی؟ یہ پہلا موقع تھا کہ باپ نے ایسی بات کہی تھی، اس لیے وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ اس کے پوچھنے پر چودھری کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، چنانچہ بات بنانے کے لیے بولا، بس پتر، تیری ماں کے بعد دل ایسا ہی کملا ہو گیا ہے۔ وہ تھی تو آپ ہی تجھے فون شون کرتی رہتی تھی، اور مجھے بھی تیری خیریت بتاتی رہتی تھی۔ اب اتنے دنوں سے کسی نے مجھے تیرے بارے میں نہیں بتایا تو ایسے ہی میرا دل گھبرا گیا۔ اماں کی کمی تو مجھے بھی بڑی محسوس ہوتی ہے۔ یقین نہیں آتا کہ ان جیسی روب داب والی اور دبنگ خاتون اتنی خاموشی سے دنیا چھوڑ گئی ہیں۔ وہ بیٹا تھا ماں کے ذکر پر قدرتی طور پر آزردہ ہو گیا۔ بس پتر، جیسی رب کی مرضی، ہمارے تمہارے پاس صبر کے علاوہ چارہ بھی کیا ہے؟ وہ فوراً بیٹے کو تسلی دینے لگا، پھر بات بدلنے کے لیے بولا، تو سنا، تیری زنانی اور دھی کا کیا حال ہے؟ دل میں چور ہونے کی وجہ سے وہ وڈی چودرائن کے موضوع پر بیٹے سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ یہ خوف کہ کہیں مراد شاہ کو اپنی ماں کی موت کی حقیقت کا علم نہ ہو جائے اسے اندر ہی اندر سہمائے رکھتا تھا، اور اس خوف کی ایک بڑی وجہ الفا بھی تھا، جس نے واضح طور پر دھمکی دے رکھی تھی کہ اس کی سرکشی کا ایک نتیجہ مراد شاہ پر افشائے راز کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ وہ دونوں ٹھیک ہیں، شاہدہ آپ کو سلام کہہ رہی ہے، مراد نے جواب دیا۔ اور کشور کی کیا اطلاع ہے؟ کوئی اطلاع نہیں ہے، اس سے میرا رابطہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ مراد شاہ کے لہجے میں خود بخود ہی سختی در آئی۔ تو جھوٹ بول رہا ہے مراد شاہ، تجھے سب معلوم ہے، پر تو جان بوجھ کر مجھے نہیں بتا رہا۔ پر تو فکر نہ کر، میں خود اس کی کھوج لگا لوں گا۔ چودھری داڑا، تاکہ اس پر ایک اور قاتلانہ حملہ کروا سکیں۔ آپ نے تو مجھے کشور سے نظر ملانے کے لائق نہیں چھوڑا ابا جی۔ وہ سوچتی ہوگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ملا ہوا ہوں، اور ہمدردی کی آڑ میں اس سے دشمنی کرتا رہا ہوں، اسی لیے تو اس نے مجھ سے ہر رابطہ توڑ دیا، اور اب اگر اتفاق سے کہیں مل بھی گئی تو مجھے یقین ہے کہ مجھ سے منہ پھیر کر چلی جائے گی۔ آپ نے تو بہن بھائی کے رشتے کا اعتبار ہی توڑ دیا ابا جی۔ بھائی تو بہنوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، اور میری بہن سمجھتی ہوگی کہ میں اس کے لیے خطرہ ہوں۔ وہ بیک وقت تلخ اور اداس محسوس ہو رہا تھا۔ اور رہنے دے یہ تقریریں، بھائی بہنوں کے رکھوالے ہوتے ہیں، پر ایسی بہنوں کے جو گھر کی چار دیواری میں بیٹھتی ہیں، کشور کی طرح چوری چھپے گھر کی دہلیز پار کرنے والیوں کے لیے غیرت مند بھائی کندھے پر بندوق ڈال کر گھومتے ہیں، تاکہ موقع ملتے ہی عزت کا جنازہ نکالنے والی کا جنازہ نکال سکیں۔ لیکن تو یہ گل نہیں سمجھے گا مراد شاہ، تو رہتا ہے امریکہ میں، اور خود بھی امریکی بن گیا ہے، تجھے کہاں یاد رہے ہے عزت و غیرت کے اصول؟ اس نے بیٹے کو لتاڑا۔ اچھا ہی ہے کہ مجھے ایسے غیر انسانی اصول یاد نہیں ہیں جو صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ انسان سے اس کے بنیادی حقوق چھین کر اپنی حکمرانی کا نشہ پورا کیا جا سکے۔ اس نے ترنت جواب دیا، تجھ سے گل کرنا تو اپنا متھا خراب کرنا ہے۔ تو نہ میری گل سمجھا ہے نہ سمجھے گا، پر میری مجبوری ہے کہ تو میرا کلا وارث ہے، ہیر پھیر کر مجھے تجھے منہ لگانا ہی پڑتا ہے۔ پر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو میرے بعد جاگیر کا انتظام کیسے چلائے گا۔ تجھے تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ تیرے دادا کا عرس کس تاریخ کو ہوتا ہے، پر میں جب تک زندہ ہوں مجھے تو سب دیکھنا ہے، اور اپنے پرکھوں کی روایات کی حفاظت کرنی ہے۔
جا تو ادھر فرنگیوں میں ہی خوش رہ، میں پتر والا ہو کر بھی سب کلہ ہی دیکھتا رہوں گا۔ اس نے مراد شاہ کو باتیں سنا کر فون بند کر دیا اور بلند آواز میں منشی کو پکارا۔ حاضر سرکار! منشی چراغ کے جن کی طرح فوراً خدمت میں آ موجود ہوا۔ عرس کی تیاریوں کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ اس نے بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ دریافت کیا۔ تیاریاں جاری ہیں سرکار، آپ دیکھیے گا کہ پچھلے سال سے زیادہ شاندار انتظامات ہوں گے اس بار۔ میں نے درگاہ کی سجاوٹ اور حویلی کی تزئین کا کام شروع کروا دیا ہے۔ دعوت نامے بھی 1-2 دن میں چھپ کر آ جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا مخمل کے کیسے شاندار دعوت نامے تیار کروائے ہیں میں نے۔ باقی سب انتظام بھی شاندار ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ منشی نے فوراً رپورٹ دینی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے تیرے انتظامات کو بھی۔ یہ بتا کہ ادھر ڈاک بنگلے کی کیا خبر ہے؟ پھر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی ادھر؟ نہیں چودھری صاحب، سب ٹھیک ہے۔ بہرام اور دوسروں کو میں نے آپ کے حکم پر ڈاک بنگلے سے ہٹا لیا تھا۔ اب وہاں صرف سرکاری چوکیدار ہے اور اسے کسی معاملے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اے سی عمیر افندی بھی اپنی جگہ موجود ہے اور ہمارے خدشات کے مطابق اس نے دوبارہ جنگل کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس حوالے سے بھی منشی کے پاس اس کے لیے تسلی بخش رپورٹ موجود تھی۔ اظفر اور اس کے ساتھیوں کو جنگل میں قتل کرنے کے بعد سے وہ لوگ بہت محتاط ہو گئے تھے۔ اظفر کے بارے میں انہیں شک تھا کہ وہ کسی خفیہ ادارے کا آدمی ہے، اس لیے اسے قتل کرنے کے بعد بھی یہ خیال رکھا گیا تھا کہ اگر اس کے قتل کی تفتیش شروع ہو تو کوئی گرفت میں نہ آ سکے، کیونکہ اس سارے معاملے میں بہرام ہی سامنے تھا۔ اس لیے انہیں خطرہ تھا کہ تفتیش کرنے والے اسے ہی گھیرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے اسے اس کی پوری ٹیم سمیت منظر سے ہٹا دیا گیا تھا اور ڈاک بنگلے سے یوں لا تعلق ہو گئے تھے جیسے وہاں ان کا عمل دخل ہی نہ رہا ہو۔ وہاں ابھی تک نیا فارسٹ آفیسر نہیں آیا تھا، اس لیے فی الحال وہاں قبضہ رکھنا ضروری بھی نہیں رہا تھا۔ دوسرا خطرہ انہیں عمیر کی طرف سے تھا کہ وہ اظفر کا کزن ہونے کی وجہ سے اس معاملے میں دلچسپی لے سکتا ہے، لیکن اس کی طرف سے بھی کوئی قابل ذکر رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا تھا، اس لیے انہیں اطمینان ہو چلا تھا۔ اس نئے اے سی سے عرس سے پہلے میری ملاقات کا انتظام تو کرواؤ، بلاؤ کسی دن اسے حویلی کھانے پر۔ تم تو اس کی طرف سے سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہو، میں بھی مل کر دیکھوں کہ کیسا بندہ ہے۔ چنگا سرکار، میں آپ کا پیغام اے سی کو پہنچا دوں گا۔ دیکھیے گا سر کے بل دوڑا چلا آئے گا۔ پہلے ہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ چودھری صاحب امریکہ سے آ جائیں تو ان سے ملاقات کروں گا۔ ہمارے دیے تحفے بھی اس نے بہت خوش ہو کر لیے تھے۔ یہ چنگی گل ہے کہ وہ تحفے لے کر خوش ہونے والا آدمی ہے۔ ایسے لوگوں کو مٹھی میں لینا آسان ہوتا ہے۔ وہ تحفے لے کر خوشباش ایک طرف بیٹھا رہے گا اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ چودھری کو عمیر کے بارے میں جان کر خاصا اطمینان ہوا، ورنہ جب تک شہریار یہاں تھا اس نے ان لوگوں کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ لکڑی اور کھالوں کی سمگلنگ تو عرصہ ہوا بند ہو چکی تھی، دوسرے معاملات میں بھی اس کا عمل دخل تھا۔ اس کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ وہ ملک سے باہر بھاگ جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اب شہریار تو نہیں تھا، لیکن اس نے خفیہ اداروں کی جو تلوار اس کے سر پر لٹکا دی تھی، اس کی وجہ سے اسے بہت محتاط رہنا پڑ رہا تھا۔ عمیر کی طرف سے سہارا مل جاتا تو اسے اپنے کالے دھندوں میں کافی آسانی ہو جاتی۔ یہ کام تو آپ سمجھے ہو گیا سرکار، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو حکم فرمائیں۔ منشی بلا کا چرب زبان اور خوش آمدی تھا، کام بھی خوب کرتا تھا، اس لیے برسوں سے اس کی چودھری سے اچھی نبھ رہی تھی۔ کبھی کوئی کوتاہی بھی ہو جاتی تو اس کی پچھلی خدمات کی وجہ سے چودھری زیادہ سختی سے گریز کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے اپنے موڈ کی خرابی کا منشی پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا اور اس کی خلاصی کر کے خود اٹھ کر زنان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ عرس کے سلسلے میں چھوٹی چودرائن کو ضروری ہدایات دینا لازمی تھا۔ بڑی چودرائن ایک تو اپنے میکے سے بھی خاصی تربیت لے کر آئی تھی، دوسرے برسوں سے حویلی کا انتظام و انصرام اسی کے ہاتھوں میں تھا، اس لیے خاص مواقع پر اسے سرسری ہدایت کرنا کافی ہوتا تھا۔ باقی وہ سب کچھ اچھی طرح سنبھال لیتی تھی، لیکن چھوٹی چودرائن کی طرف سے وہ زیادہ مطمئن نہیں تھا کہ اتنے بڑے موقع پر اس کی کارکردگی اچھی رہے گی۔ سلام چودھری صاحب۔ وہ جیسے ہی چھوٹی چودرائن کی خوابگاہ میں داخل ہوا، وہ ہڑبڑا کر بستر سے نیچے اتری اور ادب سے اسے سلام کیا۔ چودھری نے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا اور ایک منکش کرسی پر براجمان ہو گیا۔ بیٹھو، اس نے اجازت دی تو چودرائن بھی مسہری پر ٹک گئی، لیکن انداز مؤدبانہ تھا
اور چہرے پر تفکر جھلک رہا تھا کہ چودھری نے آخر یہاں کا رخ کیسے کیا ہے۔ عام طور پر تو وہ اسے ملازماؤں کی زبانی ہی پیغام بھجوا دیا کرتا تھا، اور ملاقات کا شرف بخشنے کا مطلب ہوتا تھا کہ کوئی بہت ضروری کام ہے۔ وہ ایک ایسی بیٹی کی ماں تھی جس نے حویلی کی روایات سے بغاوت کر کے اپنے لیے زندگی کی خوشیاں تلاش کرنے کی جسارت کی تھی، اور وہ اپنی ازدواجی زندگی کے اتنے برسوں میں کئی باغیوں کا انجام دیکھ چکی تھی۔ حویلی کی کرتا دھرتا وڈی چودھرائن کا انجام بھی اس کے سامنے تھا، جس کی ساری خدمات اور حیثیت کو بھلا کر چودھری نے فوری طور پر اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ ڈرتی رہتی تھی کہ جانے کب اسے کشور کے متعلق کوئی بری خبر سننے کو مل جائے گی۔ حویلی کا سب انتظام سنبھال لیا ہے نا تو انہیں کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اس کے تفکرات سے بے نیاز چودھری نے اس سے پوچھا۔ کوئی پریشانی نہیں چودھری صاحب، ملازم سارے پرانے اور وفادار ہیں، سارے کام جیسے وڈی آپا کی زندگی میں چلتے تھے اب بھی ویسے ہی چل رہے ہیں، میں چنگی طرح سب کاموں کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ اس نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔ تجھے معلوم ہے نا کہ سالانہ عرس ہونے والا ہے، اور اس موقع پر حویلی میں بھی بڑی مہمانداری رہتی ہے، اس کے لیے بھی تو کوئی تیاری شیاری کر رہی ہے یا نہیں؟ اس کی رپورٹ سے متاثر ہوئے بغیر چودھری نے سختی سے دریافت کیا۔ کیوں نہیں چودھری صاحب، منشی نے پہلے ہی مجھے پیغام بھجوا دیا تھا، رنگ و روغن اور مرمت شرمت کے کام اس کے بندے کر رہے ہیں، اس کے بعد میں نے ساری صفائیاں ستھرائیاں اپنی نگرانی میں ہی کروانی ہیں، نئے پردے اور چادریں وغیرہ بھی شہر سے منگوا کر رکھ لی ہیں، پنڈ کی عورتیں چاول اور دوسرے اناج کی صفائی کے لیے بھی روزانہ پابندی سے آ رہی ہیں، آپ ذرا فکر نہ کرو، عرس کے وقت سب تیار رہے گا۔ اس نے مؤدبانہ تسلی دی۔ مجھے اطمینان تو دلا رہی ہے، پر یہ گل کھوپڑی میں بٹھا لے کہ اگر مجھے کوئی شکایت ہوئی تو وڈی کی طرح تیری بھی حویلی سے چھٹی کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ چودھری نے ایسے سرد لہجے میں دھمکی دی کہ وہ کانپ کر رہ گئی، اور بے ساختہ ہی اس کو مزید تسلیاں دینے لگی، جنہیں سننے کے بعد چودھری نے اپنی طرف سے بھی اسے خاصی ہدایات دیں۔ وہ اس کی ہر بات کو گرہ میں باندھتی رہی۔ سب چنگی طرح سمجھ گئی ہے یا نہیں؟ آخر میں چودھری نے اس سے سوال کیا۔ بالکل سمجھ گئی ہوں سرکار، اس نے فوراً جواب دیا، لیکن پھر بچے کے رونے کی آواز سن کر بری طرح اچھل گئی۔ آواز سن کر چودھری بھی اس طرف متوجہ ہوا۔ ایک چھوٹا سا شیرخوار بچہ چودھرائن کے بستر پر ایک جانب لیٹا رو رہا تھا۔ بچے نے بیڈ شیٹ کا ہم رنگ کمفرٹ اوڑھ رکھا تھا، اس لیے کمرے میں موجود ہونے کے باوجود وہ اس کی موجودگی کے بارے میں نہیں جان سکا تھا۔ اگر بچہ روتا نہیں تو وہ اب بھی بے خبری میں ہی واپس لوٹ جاتا۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے چونک کر چودھرائن سے سوال کیا۔ اپنے بہزاد شاہ کا پتر ہے، میرا اکیلے جی گھبراتا ہے تو کبھی کبھار اسے نیچے بلوا لیتی ہوں۔ اس نے جواب ضرور دیا، لیکن اتنی ہمت نہیں کر سکی کہ چودھری کی اجازت کے بغیر خود روتے ہوئے بچے کو آگے بڑھ کر اٹھا لے۔ اس کو اوپر ہی رکھا کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ بچے کے بارے میں جان کر اس کے احساسات عجیب سے ہو گئے، اور یاد آیا کہ کچھ دیر قبل وہ مراد شاہ کو اپنا اکلوتا وارث قرار دے رہا تھا، لیکن یہ حقیقت نہیں تھی، اس کا ایک وارث یہ بچہ بھی تھا، جو بظاہر تو بہزاد شاہ کا بیٹا کہلاتا تھا، لیکن وہ یہ حقیقت جانتا تھا کہ بہزاد شاہ ایسا کوئی کارنامہ انجام دینے کے قابل ہی نہیں تھا، اور خود اس نے اپنے سفلی جذبات کی تکمیل کے لیے باپ بیٹے کے رشتے کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور اپنے ذہنی معذور بیٹے کی منکوہہ سے شرمناک تعلق قائم کر کے دنیا کی مکروہ ترین حرکت کی ہے۔ بہزاد شاہ کی منکوہہ فریدہ کا صرف اتنا قصور تھا کہ وہ اس کے حریف وڈیرے کی بہن تھی، اور قسمت کی خرابی سے اس تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے ایک طرف تو ذہنی معذور بہزاد شاہ سے فریدہ کا نکاح پڑوا کر اپنے حریف کو نیچا دکھایا، دوسرے فریدہ کو پامال کر کے اپنی کامیابی کا جشن مناتا رہا۔ یہ بچہ اس کے اسی ظلم اور بربریت کی نشانی تھا جس سے صرف وہی واقف تھا۔ میں ابھی اسے اوپر بھجوا دیتی ہوں۔ اس کے احساسات سے بے خبر چھوٹی چودھرائن نے بوکھلا کر جواب دیا۔ اماں، بچہ کیوں اتنی بری طرح رو رہا ہے؟ ابھی چودھرائن کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور فریدہ اندر داخل ہوئی۔ اندر آنے کے بعد وہ چودھری کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی بچے کی طرف بڑھ گئی اور اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ چھوٹی چودھرائن اس کی جرت پر آنکھیں پھاڑے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ باہر ملازماؤں نے فریدہ کو چودھری کی اندر موجودگی کے بارے میں آگاہ کر دیا ہوگا، اور اس صورت میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بنا اجازت اندر آ جاتا۔ لیکن فریدہ نہ صرف اندر آ گئی تھی، بلکہ چودھری کی موجودگی کو نظر انداز کر کے بچے کو بھی گود میں اٹھا لیا تھا، جبکہ چودھرائن خود اندر موجود ہوتے ہوئے یہ جرت نہیں کر سکی تھی۔
فریدہ چودھری صاحب کو سلام کر اس نے فریدہ کو اس کی گستاخی کا احساس دلانا چاہا۔ بچے کو بہلاتی فریدہ نے نظر اٹھا کر چودھری کی طرف دیکھا۔ اس کی اس ایک نظر میں طنز، حقارت، نفرت، کیا کیا نہیں تھا۔ بے حد و حساب بے ضمیر ہونے کے باوجود چودھری کو اس کی نظر نے اندر سے کپ کپا کر رکھ دیا۔ ضمیر کی ملامت پر شاید دل بھر جانے پر اس نے فریدہ سے اپنا گھناؤنا تعلق ختم تو کر لیا تھا، لیکن جو کچھ ہو چکا تھا وہ اتنا معمولی نہیں تھا کہ بات ختم ہو جاتی۔ فریدہ کی نفرت بری نگاہیں اس جیسے آدمی کو بھی اندر سے جھلسا دیتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ وہاں کھڑا نہیں رہ سکا اور فوراً ہی مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے چھوٹی چودرائن فریدہ کو اس کی حرکت پر سرزنش کرتی رہی اور وہ بے نیازی سے یوں سنتی رہی جیسے اس کی بجائے کسی اور کو یہ سب کہا جا رہا ہے۔ وہ ایک گاہک کی فرمائش پر اسے مختلف رنگوں اور ڈیزائن کی ٹائیاں نکال کر دکھا رہی تھی کہ اچانک ہی آنکھوں کے آگے دائرے سے ناچنے لگے اور اسٹور میں موجود ہر شے گھومنے لگی۔ اس نے کوشش کی کہ کاؤنٹر کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا لے، لیکن خود کو سنبھالتے سنبھالتے بھی اس کے لیے کھڑا رہنا ممکن نہیں رہا اور وہ نیچے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ نیچے بیٹھ کر اسے بہت زور کی ابکائی آئی اور ایسا لگا کہ آنتیں الٹ کر باہر آنے لگی ہوں۔ آر یو اوکے مہرین؟ اس کے برابر والے کاؤنٹر پر موجود لڑکی کی نظر اس پر پڑی تو وہ تشویش سے پوچھنے لگی، لیکن اس میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ طبیعت اچانک ہی اتنی بری طرح بگڑی تھی کہ پسینے چھوٹ گئے تھے اور آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ ساتھ ہی لڑکی نے اس کی حالت دیکھی تو لپک کر اس کے قریب آئی اور سہارا دے کر ایک کرسی پر بٹھا دیا، پھر دوڑ کر گلاس میں پانی لے آئی۔ اس نے ایک گھونٹ پانی پیا تو طبیعت سنبھل گئی۔ اس اثنا میں لڑکی انٹرکام پر کیش کاؤنٹر پر بیٹھے اسلم کو اس کے بارے میں اطلاع دے چکی تھی اور خود حیران پریشان کھڑے گاہک کو ٹائیاں دکھانے لگی تھی۔ اتفاق سے یہ ایسا وقت تھا کہ اسٹور میں زیادہ رش نہیں تھا، اس لیے اس لڑکی کو اپنی جگہ چھوڑنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ کیا ہوا ماں؟ طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ اسلم اطلاع ملتے ہی کاؤنٹر چھوڑ کر دوڑا ہوا آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر پریشانی سے پوچھنے لگا۔ بس ایسے ہی ذرا سا چکر آ گیا تھا، اب بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ ذرا سا چکر آنے میں رنگت ایسی زرد ہو جاتی ہے کیا؟ تم اٹھو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ تمہیں خود تو ذرا اپنا خیال نہیں ہے، ڈھنگ سے نہ کھاتی ہو نہ پیتی ہو، ایسے میں کمزوری تو ہونی ہی تھی۔ اس کے کہہ دینے کے باوجود اسلم کی تشویش اپنی جگہ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں سے آف کرنے کے بعد چلیں گے۔ وہ اپنے لیے اس کی محبت سے واقف تھی، اس لیے زیادہ بحث نہیں کی۔ آف ہونے میں تو ابھی بہت دیر ہے، میں فون پر مصطفیٰ صاحب سے بات کر کے 2 گھنٹے کی چھٹی لے لیتا ہوں۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور فوراً ہی مصطفیٰ خان کو موبائل پر رابطہ کر کے اجازت طلب کرنے لگا۔ اس نے بلا تردد اجازت دے دی۔ اجازت کا مسئلہ حل ہونے پر اس نے اپنی جگہ کسی اور کو ذمہ داری سونپی اور ماہبانوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے لیڈی ڈاکٹر کو خود ماہبانوں کے بارے میں نہایت تشویش سے آگاہ کیا اور جب ڈاکٹر اسے معائنے کے لیے کمرے میں لے گئی تو خود وہ مضطرب سا باہر ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اسے دوبارہ بلایا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ ماہبانوں کچھ جھنپی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آپ کو مبارک ہو مسٹر اسلم، آپ کی مسز کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس پر آپ پریشان ہوں، بلکہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے ہاں نئے مہمان کی آمد ہے۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کی ایشیائی نقش و نگار رکھنے والی عورت تھی جس نے بہت جوش سے اسے یہ خبر سنائی تھی۔ خبر سن کر اسلم کھل اٹھا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، آپ نے واقعی مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ اب آپ میری مسز کو بھی سمجھائیں کہ بچے کی خاطر انہیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا اور اب یہ مکمل طور پر آرام کریں گی۔ اس نے ماہبانوں پر محبت بری نگاہ ڈالتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، صحت کا خیال رکھنے والی بات تو بالکل ٹھیک ہے، میں انہیں مکمل ڈائٹ شیڈول بنا کر دے دوں گی جس پر ان سے عمل کروانا آپ کا کام ہے۔ اس کے علاوہ آپ انہیں پابندی سے چیک اپ کے لیے بھی یہاں لاتے رہیے گا، لیکن مکمل آرام والی بات غلط ہے۔ پریگنینسی کوئی مرض نہیں ہے جو عورت کو مکمل بستر پر لٹا دیا جائے۔ کسی پیچیدگی کی صورت میں بیڈ ریسٹ کا مشورہ دینے کے علاوہ ہم ماں بننے والی عورتوں سے یہی کہتے ہیں کہ صحت مند زندگی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بالکل نارمل لائف گزاریں، کیونکہ ماں جتنی متحرک رہتی ہے اس کے اور بچے کی صحت کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ یہ گھریلو کام کاج کے علاوہ اپنی جاب آسانی سے جاری رکھ سکتی ہیں، بس اتنی احتیاط کرنی ہوگی کہ زیادہ وزن وغیرہ نہ اٹھائیں اور چلتے پھرتے وقت دھیان رکھیں کہ کہیں سے گرنے پڑنے نہ پائیں۔
ڈاکٹر نے نرم لہجے میں اسے اچھی طرح سمجھایا، پھر ڈائٹ پلان کے ساتھ ساتھ فولاد اور وٹامنز پر مشتمل دوائیں بھی تجویز کر کے انہیں وہاں سے رخصت کر دیا۔ میں بہت خوش ہوں ماہ بانو، سچ پوچھو تو میں خوشی سے ساتویں آسمان پر اڑ رہا ہوں۔ میرے لیے یہ بہت بڑا خوشی کا مقام ہے کہ میری محبت کی نشانی تمہارے وجود میں سانس لے رہی ہے۔ باہر نکل کر اس نے ماہ بانو کو اپنے ایک بازو کے حصار میں لے کر خود سے قریب کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ جواب میں وہ کچھ نہیں بولی اور صرف خاموشی سے مسکراتی رہی۔ فی الحال وہ اسلم کی طرح خوش یا پرجوش ہونے کی بجائے عجیب سے احساسات کا شکار تھی اور قدرت کی کاریگری دیکھ رہی تھی، جس نے عجیب طرح سے پہلے اسے اسلم کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھا تھا اور اب اولاد کی زنجیر بھی پیروں میں پڑنے جا رہی تھی۔ اس زنجیر کے بعد کہاں ممکن تھا کہ وہ پلٹ کر ماضی کی کسی یاد کو آواز دے سکتی، یا اس محبت کے بارے میں سوچ سکتی جس نے بارش کی پہلی بوند کی طرح اس کے دل کی سرزمین کو مہکایا تھا۔ اس قافلے میں کل 7 افراد شامل تھے، جن میں سے 2 شہریار اور سلو تھے۔ یہ اسمگلروں کا قافلہ تھا، جن کے لیے انڈیا اور پاکستان کی درمیانی سرحد عبور کرنا ایک معمول کی بات تھی۔ وہ دونوں اس قافلے کا حصہ اس لیے بنے تھے کہ بھارت میں رازدارانہ داخلے کا یہی سب سے مناسب اور کسی حد تک محفوظ طریقہ تھا۔ قافلے میں ان کی شمولیت کا انتظام کسی کیپٹن اظہر نے کروایا تھا، لیکن وہ بھی اس طرح کے درمیان میں ایک دوسری پارٹی موجود تھی، اور قافلے کو لیڈ کرنے والا اسمگلر قاسم یہی جانتا تھا کہ اسے جن 2 لوگوں کو اپنے ساتھ بھارت لے جانا ہے وہ بھیرو دادا کے بندے ہیں۔ اس کام کے لیے بھیرو دادا نے اسے بھاری رقم دی تھی اور ساتھ ہی یہ تنبیہ کر دی تھی کہ اس کا کام صرف ان دونوں کو سرحد پار کروانا ہے۔ وہ کیوں اور کس لیے وہاں جا رہے ہیں اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ قاسم نے اب تک اس بات کا خیال رکھا تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی دوران سفر ان کے کھانے پینے اور آرام کا پورا خیال رکھ رہے تھے۔ دونوں کی بھی پوری کوشش تھی کہ ایسی کوئی صورتحال پیش نہ آئے کہ قافلے میں شامل دیگر افراد سے کسی قسم کی کبیدگی ہو، لیکن وہ باقی لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے سے گریزاں تھے اور ضرورت کے علاوہ بات چیت نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے پاس موجود سامان کے بیگز بھی کسی اور کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی اور خود انہیں اٹھاتے تھے۔ ان کا ابتدا کا سفر جیپ میں طے ہوا تھا اور اس کے بعد وہ پیدل چلتے رہے تھے۔ قاسم نے انہیں بتایا تھا کہ پیدل صرف چند گھنٹوں کی مسافت ہے، اس کے بعد انہیں سواری کے لیے اونٹ مل جائیں گے۔ آبادی میں پہنچنے کے بعد یہ شہریار اور سلو کی اپنی ثواب دید پر تھا کہ کہاں ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنی علیحدہ راہ اختیار کر لیتے۔ فی الحال تو ان کا سفر جاری تھا اور ابھی انہوں نے سرحد پار نہیں کی تھی۔ پیدل چلتے ہوئے ان کے بیگز ان کے شانوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ موجود اسمگلر نے بھی اپنے شانوں سے بڑے بڑے تھیلے لٹکا رکھے تھے، جن میں اسمگلنگ کا وہ عمومی سامان تھا جو بھارت اور پاکستان کے درمیان اسمگل ہوتا رہتا تھا۔ لیکن بھیرو دادا کے توسط سے شہریار کو پتہ چلا تھا کہ اس سامان کے ساتھ ساتھ قاسم نایاب ہیرے اور مورتیاں بھی خفیہ طور پر لے کر جا رہا ہے۔ عام حالات میں وہ قطعی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی پاکستان کی نادر و نایاب اشیاء کو یوں بھارت اسمگل کر ڈالے، لیکن فی الحال وہ جس اہم مشن پر تھا اس کی خاطر وہ اسمگلروں سے مفاہمت پر مجبور تھا۔ فائق خان، قافلہ کچھ اس ترتیب سے چل رہا تھا کہ شہریار، سلو اور ایک اسمگلر سب سے آگے تھے، پھر باقی 4 افراد 2-2 کی ٹولیوں میں اس طرح چل رہے تھے کہ قاسم سب سے پیچھے تھا، اور اس وقت قاسم نے ہی شہریار کو، جو کہ فائق خان کے نام سے سفر کر رہا تھا، پکارا تھا۔ اس کی پکار پر وہ اور اس کے ساتھ چلتا ہوا سلو رک گیا۔ سلو کا موجودہ نام پاشا تھا اور شہریار کی طرح اس کا حلیہ بھی کافی بدلا ہوا تھا۔ کیا بات ہے قاسم؟ شہریار نے قاسم کے قریب آنے پر اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ سرحد پار سے میرے ساتھیوں نے خبر پہنچائی ہے کہ آج رات سرحد پار کرنا خطرناک ہوگا، اس لیے آج ہمیں اسی طرف ہی کہیں پڑاؤ ڈال لینا چاہیے۔ آج رات سرحد پر انڈین آرمی کی معمول سے زیادہ نفری اور نقل و حمل دیکھے جا رہے ہیں۔ اس نے پرتشویش لہجے میں اطلاع دی، جسے سن کر شہریار کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ پریشان نہ ہو خان، یہ ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے اور ہم تھوڑا ٹھہر کر اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ اسے پریشان پا کر قاسم اسے تسلی دینے لگا۔ اوکے، تم ان معاملات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہو، یہ بتاؤ کہ ہمیں کہاں ٹھہرنا ہوگا؟ رات تو اب ہو ہی چکی ہے، شہریار نے فوراً ہی مطمئن ہوتے ہوئے جواب دیا۔
ابھی ہمیں کچھ دیر اور چلنا ہے، پھر ہم محفوظ جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ قاسم نے اسے بتایا اور ان کا سفر ایک بار پھر جاری ہو گیا۔ اس بار قاسم اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جبکہ سلو اور اس کا ساتھی پیچھے ہو گئے تھے۔ لگتا ہے کہ تم بھیرو دادا کے پاس نئے آئے ہو، میں نے پہلے کبھی اس کے آدمیوں میں تم دونوں کو نہیں دیکھا۔ ساتھ ساتھ چلتے چلتے قاسم نے اس کے ساتھ گفتگو چھیڑ دی۔ ہم اس کے آدمی نہیں ہیں، ہم اپنی کسی ضرورت کے تحت بھارت جا رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے اس سے سرحد پار کروانے کی درخواست کی تھی، لیکن اس نے بتایا کہ اس کا قافلہ جانے میں ابھی ایک ہفتہ مزید لگے گا۔ ہمیں جلدی تھی، اس لیے اس نے تمہارے ساتھ ہمارا معاملہ کروا دیا۔ شہریار نے سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیا اور اندر ہی اندر ہوشیار ہو گیا کہ یہ شخص اپنی ابتدائی خاموشی کے بعد اب تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تم دونوں اس فیلڈ میں نئے ہو اور اپنے طور پر کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن اگر تم چاہو تو اپنا مال مجھے دکھا کر مجھ سے یہیں سودا کر سکتے ہو۔ مال اچھا ہوا تو میں تمہیں اس کی بہت اچھی قیمت دوں گا اور تم بیکار میں سرحد پار کرنے کے خطرے سے بچ جاؤ گے۔ قاسم نے نہایت مکاری سے اپنی دانست میں اسے خاصی پرکشش پیشکش کی۔ تمہارا شکریہ، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہوگا اپنے طور پر خود کر لیں گے۔ تم سے ہماری بس اتنی ڈیلنگ ہوئی ہے کہ ہمیں سرحد پار کرا دو۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم کسی دوسرے معاملے میں دلچسپی لینے کی بجائے خود کو وہیں تک محدود رکھو جس کا تمہیں معاوضہ دیا گیا ہے۔ شہریار نے اسے سخت لہجے میں تنبیہ کی، جس پر اس نے فوراً ہی اپنا رویہ بدل لیا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتا ہوا بولا، برا کیوں مانتے ہو یار، میں نے تو ایسے ہی ایک آفر کی تھی، اگر تمہیں قبول نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ان کا باقی سفر خاموشی سے کٹا، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر وہ لوگ رک گئے۔ یہاں مکمل اندھیرا تھا اور کسی ذی روح کی موجودگی کا گمان نہیں ہوتا تھا۔ قاسم کے ساتھیوں نے فٹافٹ سامان میں موجود خیمے نصب کیے۔ خیمے چھوٹے تھے، جن میں 2 آدمی ہی سما سکتے تھے۔ شہریار اور سلو کو ایک ہی خیمہ ملا، باقی میں قاسم کے ساتھی کسی نہ کسی طرح فٹ ہو گئے۔ خیموں کی تنصیب کے بعد انہوں نے ڈبوں میں بند خوراک سے اپنی بھوک مٹائی۔ اس تاریک ویرانے میں آگ جلانا خطرناک ہوتا، اس لیے انہوں نے ٹھنڈے کھانے پر ہی اکتفا کیا اور کھانے کے بعد چائے کافی کا تکلف بھی نہیں ہو سکا تھا۔ البتہ قاسم اور اس کے ساتھیوں نے شراب نوشی ضرور شروع کر دی تھی۔ ان دونوں کو بھی انہوں نے اس شغل میں شامل کرنا چاہا تھا، لیکن دونوں ہی نے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد ان سے مزید اصرار نہیں کیا گیا۔ مایا دودھ کے بند ڈبے پینے کے لیے دے دیے گئے تھے۔ قاسم اور اس کے ساتھی شراب نوشی کے دوران میں خوب فحش گوئی کر رہے تھے۔ شہریار نے سلو کو اشارہ کیا اور وہ دونوں اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دودھ کے ڈبے لے کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ آگے انہیں نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھانی تھیں اور کتنے دن رات جاگ کر گزارنے تھے، اس لیے بہتر تھا کہ آرام کا جو موقع مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ جلد ہی وہ دونوں سو گئے۔ سوئے ہوئے انہیں مشکل سے آدھ گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ شہریار کی آنکھ کھل گئی۔ خیمے میں تھرکتی پینسل ٹارچ کی روشنی نے فوراً ہی اسے احساس دلایا کہ وہاں کوئی موجود ہے۔ لمحہ بھر کے لیے وہ دم سادے پڑا دیکھتا رہا۔ وہ شخص سلو کے بیگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے پہچاننے میں دشواری نہیں ہوئی کہ وہ قاسم کا ساتھی گاما ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ قاسم کے لالچ نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ ان کی لا علمی میں ان کے سامان کی تلاشی کروائے۔ اس نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی جگہ سے حرکت کی اور اس شخص پر جا پڑا۔ وہ شاید ان کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھا، اس لیے پوری طرح گرفت میں آ گیا اور اس کے بعد شہریار نے اسے سنبھلنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ اتنی بری طرح مارتا چلا گیا کہ اس کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ اس کی چیخیں سن کر دوسرے لوگ دوڑے چلے آئے۔ انہوں نے گاما کو اس کی گرفت سے چھڑوا لیا۔ چھوڑو فائق خان، کیا اس کی جان لوگے؟ قاسم نے اسے جھنجھوڑا۔ میں اپنے سامان پر بری نظر ڈالنے والوں کی جان نکال لوں گا۔ یہ رات کی تاریکی میں یہاں چوری کرنے آیا تھا۔ شہریار نے جان بوجھ کر غصے سے کف اڑاتے ہوئے جواب دیا، میں اسے اس کی غلطی پر کڑی سزا دوں گا۔ فی الحال ہم سفر میں ہیں، اس لیے تم جانے دو، میں واپسی پر اس کا فیصلہ کروں گا۔ قاسم نے اسے سمجھایا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ قاسم اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد شہریار نے بے خبر سوئے ہوئے سلو کی طرف دیکھا۔ اتنے ہنگامے میں اس کا سوئے رہنا حیرت انگیز تھا۔ فوراً ہی وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ سونے سے پہلے انہیں جو دودھ کے ڈبے دیے گئے تھے ان میں یقیناً نیند کی کوئی دوا انجیکٹ کی گئی تھی۔ اتفاق سے اس نے وہ دودھ نہیں پیا، جبکہ سلو پینے کی وجہ سے غفلت میں چلا گیا۔
وہ پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ جو ہوا اس میں قاسم کا ہاتھ تھا۔ یہ معاملہ سامنے آنے پر مزید تصدیق ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ باقی کے سفر میں قاسم اور اس کے ساتھیوں سے خود بھی ہوشیار رہے گا اور سلو کو بھی ہوشیار رہنے کی ہدایت کرے گا۔ باقی رات آرام سے گزر گئی۔ شاید قاسم اور اس کے ساتھیوں نے سمجھ لیا تھا کہ اندر موجود شخص ٹیڑھی کھیر ہے، وہ اتنی آسانی سے اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ صبح سلو بھی جاگ گیا، لیکن کسل مندی اور سستی کی شکایت کرتا رہا۔ قاسم اور اس کے ساتھی چور بنے خاموش رہے۔ البتہ شہریار نے سب کے سامنے سفر کی تھکن اور بے آرامی کو الزام دیتے ہوئے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ دن کی روشنی میں آگ جلانے میں حرج نہیں تھا، اس لیے قاسم کے دو ساتھیوں نے مل کر تازہ ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے کے بعد وہ لوگ اپنی اپنی مرضی کے شغل میں مصروف ہو گئے۔ سرحد پار کرنے کے لیے رات کا اندھیرا ضروری تھا، اس لیے انہیں سفر کا آغاز بھی ابھی نہیں کرنا تھا۔ ملنے والی مہلت سے فائدہ اٹھا کر شہریار نے سلو کو قاسم کی حرکت سے آگاہ کر دیا۔ وہ بیک وقت شرمندگی اور غصے کا شکار ہو گیا۔ معمولی اسمگلرز کے ہاتھوں بے بس ہو جانا اس کے لیے باعث شرمندگی تھا، اس لیے بس نہیں چل رہا تھا کہ قاسم کے ساتھ کیا کچھ کر گزرے۔ شہریار نے اسے ٹھنڈا کیا اور اسے سمجھایا کہ مصلحت یہی ہے کہ فی الحال خاموشی اختیار کر لی جائے اور ایسے غیر اہم لوگوں سے الجھ کر اپنی توانائی خرچ نہ کی جائے۔ سلو نے اس کی بات سمجھ لی۔ سر شام ان کا سفر دوبارہ شروع ہوا۔ 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد قاسم نے انہیں بتایا کہ وہ ریڈ زون میں داخل ہو گئے ہیں اور اب انہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اس کی ہدایت کے بعد ان لوگوں کے اعصاب خاصے تنے رہے، لیکن خیر گزری اور وہ اس جگہ سے بھی گزر گئے۔ آگے ان لوگوں کا ٹھکانہ تھا جنہوں نے انہیں اونٹ مہیا کرنے تھے۔ وہاں انہوں نے کچھ دیر ٹھہر کر خود کو تازہ دم کیا اور پھر اونٹوں پر سوار ہو کر آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہریار کے لیے یہ سفر کا ایک نیا تجربہ تھا۔ اگر وہ اتنے دن تک فاروق صاحب کی سخت تربیت میں نہ رہا ہوتا تو یہ سفر اس کی چولیں ہلا کر رکھ دیتا۔ سلو البتہ اطمینان سے تھا۔ اس نے دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی سختیاں دیکھی تھیں، پھر راہ والوں کی تربیت سے گزرا تھا، اس لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ان کا سفر جاری رہا، یہاں تک کہ بہت دور معمولی سی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ یہ سرحد سے قریب ترین آبادی ہے، یہاں تک پہنچنے میں بھی ہمیں کم از کم 1 گھنٹہ اور لگے گا۔ قاسم نے اس کے قریب ہی اونٹ کو دوڑاتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ مزید 5 منٹ گزر گئے۔ اچانک وہاں ہلچل مچ گئی۔ وہ تعداد میں کئی تھے اور اچانک ہی لائٹیں جلا کر انہیں للکارنے لگے تھے۔ بھاگو! شور و غل کے درمیان قاسم کی بلند دھاڑ سنائی دی اور پھر وہاں عجیب افراتفری مچ گئی۔ شہریار کا اونٹ بھی دیوانہ وار بھاگنے لگا۔ نا تجربے کاری کی وجہ سے اسے اونٹ پر جم کر بیٹھے رہنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی اور ہر لمحے یہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی پل نیچے گر جائے گا۔ اس کا یہ اندیشہ اس صورت میں پورا ہوا کہ ایک فائر کی آواز گونجی اور ایک انگارہ سا اس کے بازو میں گھس گیا اور پھر اسے مزید فائر بھی سنائی دیے اور اس کا بھاگتا ہوا اونٹ بھیانک آواز میں چیخا۔ انسانوں کی ہوس نے اس معصوم جانور کو بھی جنگ کا ایندھن بنا دیا تھا۔ زخمی اونٹ نے بلبلا کر اسے نیچے پٹک دیا اور اسے یوں محسوس ہوا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔